ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم گر آج ابو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی اللہ گر آج ابو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی ہوتے جو عمر تو کیا کفر کو یہ طاقت ہوتی ہوتے جو عثمان تو کیا ہم کو یہ ندامت ہوتی ہوتے جو علی تو کیا دشمن کو یہ جرأت ہوتی ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے
جس کا تو چاند کا افسوس وہ حال نہ رہے۔ الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، مسلمانوں میں دور اولی کی شان پیدا کر، میرے مولا دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام عشرہ محرم کے پروگرام شروع ہیں۔ انجمن کی طرف سے آج کا یہ چوتھا اجلاس ہے اور میری دوسری تقریر ہے، اور اسی طرح باقی جو پروگرام ہیں وہ میرے بھائی قاری ارشاد الحق صاحب مدنی نے اعلان فرما دیا ہے۔ میں نے 5 اور 6 محرم کا وعدہ کیا تھا، اسی کے مطابق حاضر ہوں۔ کل میرا سفر ہے اور باقی علماء انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے وقت پہ خطابات فرمائیں گے۔ خدا کے حضور میری دعا ہے اللہ میرا آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور اسے میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنا دیں۔ ان جلسوں کا مقصد صرف اور صرف توحید و سنت، قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسلک کا اظہار کرنا ہے، کسی پہ تنقید یا کفر اور شرک کے فتوے لگانا نہیں، بلکہ اصلاح مقصود ہے کہ جو دوست راہ حق سے ذرا ہٹے ہوئے ہیں غلط فہمیوں کی بنا پہ، وہ ان جلسوں میں شریک ہو کر اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں اور توحید و سنت کے مسلک کو اپنائیں، یہی ذریعہ نجات ہوگا۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری مل کے کہیں رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عقیدہ صحیح ہے، نیکیاں کم ہیں، نجات ہو جائے گی۔ عقیدہ صحیح ہو، نیکیاں کم ہوں تو نجات ہو جائے گی، اگر نیکیاں زیادہ ہوں عقیدہ غلط ہوگا، نجات نہیں ہوگی۔ نجات کا دار و مدار صحیح عقیدہ پہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کا عقیدہ اور تمام اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس پہ ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، کل قیامت کو نجات بھی اسی عقیدے میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ پنکھا اور یہ پنکھا بند کرا دیں، یہ پنکھا بند کر دیں، یہ پنکھا بند کر دیں۔ کل جو دوست جلسے میں تشریف لائے تھے، بھائی جن کو پتا ہے وہ ذرا یہ پنکھا بند کر دیں۔ رات جو حضرات تشریف لائے تھے
ان کے ذہنوں میں اگر چیز موجود نہ ہوگی تو ان کے ٹیپ ریکارڈر میں تو ضرور موجود ہوگی، اس لیے کہ ٹیپ ریکارڈر والے سنتے نہیں ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کہنے آمین۔ رات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کرہ ارضی پہ دو ایسی شہادتیں ہیں جن کی نظیر آج تک نہیں ملی اور قیامت کی صبح تک مل سکتی بھی نہیں، اور وہ عظیم شہادتیں ہیں۔ تمام صحابہ شہید ہیں، لیکن جو شہادتیں یہ کرہ ارضی پہ دو ہوئی ہیں ان کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ ایک شہادت امیر المومنین سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول سیدنا حمزہ، مل کے ذرا رضی اللہ تعالی ان کی شہادت ہے، جس پہ حضور کی خود آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اللہ میرا چچا تیرے راستے میں شہید ہو گیا، اس کی شہادت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اور خود فرمایا کہ آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کرہ ارضی پہ جو شہید ہوگا اس کا سردار میرا چچا حمزہ ہوں گے۔ اور رات میں نے زور دے کے عرض کیا تھا، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا کہ کرہ ارضی پہ سید الشہداء صرف حضور علیہ السلام نے ایک ہی شخصیت کو دیا ہے جن کا نام نامی حضرت حمزہ ہے۔ حضرت حمزہ کے سوا اور کوئی سید الشہداء مل کے ذرا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کسی اور کو سید الشہداء کہے گا تو اس نے حضور علیہ السلام کے اس خطاب کی توہین کی ہے، اس لیے کہ جس کے لیے حضور نے سید الشہداء فرمایا کرہ ارضی پہ وہی سید الشہداء ہو سکتا ہے اور کوئی سید الشہداء نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شہادت امام مظلوم داماد نبی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذی-النورین مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کی مثال بھی نہ ملی ہے نہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں 3 دن پیاسے رہے اور عثمان غنی 40 دن تک پیاسے رہے۔ سیدنا حسین ابن علی کی تمہیں پیاس یاد ہے، امام مظلوم عثمان غنی کی پیاس یاد نہیں؟ کون عثمان؟ بھئی یہ گفتگو بند کر دیں بھائی۔ کون عثمان غنی جس کو پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے نکاح میں دی اور حضرت تشریف فرمایا؟ پوچھئے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمایا، حضرت قاری صاحب تشریف فرمایا، مفتی صاحب تشریف فرمایا، علماء موجود ہیں۔ اس کرہ ارضی پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور ایسا امتی نہیں جس امتی کے گھر میں کسی نبی کی یک بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں سوائے سیدنا عثمان غنی ذی-النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب دونوں کا انتقال ہو گیا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عثمان تجھے میرے جیسا سسر نہیں ملے گا، مجھے تیرے جیسا داماد نہیں ملے گا، میں کیا کروں؟ میری بیٹیاں 2 تھیں، کاش میں مصطفیٰ کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، عثمان وہ مرتی جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ کیوں بھئی اگر کوئی دشمن ہو اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ کو دیتا ہے؟ بولو، اگر عثمان غنی خدا اور مصطفیٰ اور دین اسلام کے دشمن ہوتے تو میرا نبی کبھی اپنی بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں نہ دیتے۔ تو معلوم ہوتا ہے عثمان غنی، ابو بکر، عمر ان کو دشمن کہنے والا خود دشمن ہے، وہ نبی کے دشمن اور اسلام کے دشمن نہیں۔
کون عثمان؟ جنہوں نے جنگ تبوک میں تمام صحابہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں چندہ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی کی دولت کو اچھال رہے تھے، اور فرمایا عثمان آج فرشوں پہ میں مصطفیٰ تجھ سے راضی، عرش پہ میرا خدا تجھ سے راضی، آج کے بعد تم جو بھی کام کرو گے اللہ اس کو گناہ کے کھاتے میں نہیں لکھے گا، اس کو نیکیوں کے کھاتے میں درج کرے گا۔ وہ عثمان غنی جو صائم الدہر تھے، سارا سال روزے کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور جب شہادت کا جام نوش کیا اس وقت بھی شہید روزے کے ساتھ تھے۔ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ آج میرے آقا نے مقام حدیبیہ پہ جب پتا چلا کہ مشرکین مکہ ہمیں عمرے کی اجازت نہیں دے رہے، حضور نے فرمایا میں اپنا ایک سفیر بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہر صحابی کے دل میں خواہش تھی کاش حضور آج مجھے اپنا سفیر بنا کے بھیجیں، لیکن یہ سفارت کا سرٹیفکیٹ میرے آقا نے عثمان غنی کو ہی دیا رضی اللہ تعالی۔ وہاں پہنچے، گفتگو ہوئی، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا عثمان تم احرام باندھ کے آ گئے ہو، سامنے بیت اللہ ہے، جاؤ تم جا کے طواف کر لو، عمرہ کر لو، تم حتیم میں نفل پڑھ کے دعائیں کر لو، صفا مروہ پہ چکر لگا لو، زمزم پی کے مغفرت کی دعائیں کر لو، اور اگر 14ویں صدی کا کوئی عاشق ہوتا تو شاید فوراً تو آپ شروع کر دیتا، لیکن وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، داماد تھے، صحابی تھے۔ فرمایا تم غلط سمجھے ہو، جب تک میرے آقا کو اجازت نہیں ملے گی ان کے بغیر میں بھی طواف نہیں کروں گا، میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے ایک کمرے میں نظر بند کر دیا اور ہوا اڑائی، خبر اڑائی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ جب چلتے چلتے حضور تک یہ خبر پہنچی تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نے فرمایا صحابہ میرا عثمان شہید ہو گیا۔ رات یہاں تک پہنچا تھا تو میرا ٹائم ختم ہو گیا تھا، بریک لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہے، یاد آ گیا نا؟ یہ میں نے اس لیے پچھلا مضمون بیان کر دیا جو کل نہیں تشریف لائے تھے، آج ان کے ذہن میں آ جائے۔ میرے آقا کے پاس خبر پہنچی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ عرض کیا آقا کیوں؟ فرمایا میرا عثمان شہید ہو گئے۔ کیوں نے عثمان غنی شہید ہوئے تھے؟ یہ خبر صحیح تھی یا غلط ہے؟ مل کے ذرا، وہ جو باہر گلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی بولے اور جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی بولے، یہ خبر صحیح تھی یا غلط؟ تو حضور رو رہے ہیں، صحیح سمجھ کے رو رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے میرے پیغمبر کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ اللہ بتا نہ دے، جب تک کہ اللہ بتا نہ دے۔ ہر شے جاننے والا کون؟ دلوں کی جاننے والا کون؟ چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا کون؟ جب چاہے کسی کو بتا دے، نہ بتائے تو نہ بتانے پہ آئے۔ 40 برس تک سیدنا یعقوب علیہ السلام کو نہ بتائے، اور جب بتانے پہ آئے 40 سال کے بعد مصر سے خوشبو پیغمبر کی خدا پہنچوا دے اس کے قبضے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، جو حکم فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں محمد کے ہاتھ پہ جہاد کی بیعت کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف ذرا حضور کا نام سن کے پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ لوگ بعض یہ بھی کہتے ہیں نا جی دیوبندیوں کے جلسے میں درود ہی نہیں پڑھا جاتا۔ مل کے ذرا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جن کو آتا ہے ذرا بلند آواز سے، وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے زیادہ درود پڑھا مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ جو زیادہ درود پڑھے گا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ جو زیادہ درود پڑھے گا قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ جو زیادہ درود پڑھے گا روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہوگی۔ جو زیادہ درود پڑھے گا خواب میں محمد اپنی زیارت نصیب کراؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو زیادہ درود پڑے گا قیامت کو اس کا چہرہ یوں چمکے گا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ جو زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے شہادت کی انگلی والی ساتھ والی انگلی ہے۔ جو زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ جو زیادہ درود پڑھ کے مدینے میں دفن ہو جائے گا حضور فرماتے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کراؤں گا، حوض کوثر کا پانی بھی پلاؤں گا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کے جنت الفردوس میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس لیے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ اب پڑھا ہے یا نہیں؟ جس نے نہیں پڑھا وہ ہاتھ کھڑا کرے جلدی ذرا۔ ماشاءاللہ ایک ادھر سے ہاتھ اٹھا ہے ایک باہر سے۔ ہاں بھی مسجد ہے جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے سچ بول رہے ہیں جی سمجھے نہیں؟ اور سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے سمجھ گئے ہو؟ ماشاءاللہ گانے تو بڑی جلدی سمجھتے ہو مولوی نہیں ہے زبانہ نہیں سمجھتے۔ اچھا بھائی آپ کی سب نے درود شریف پڑھ لیا ادھر والوں نے پڑھا جواب نہیں آ رہا۔ سب نے درود شریف جس نے پڑھا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب نے درود شریف پڑھ لیا اور وہ دیکھو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ او جانے والوں کون ہو؟ قاری صاحب ہم نوری فرشتے، ہم ملائکہ، ہم نوری ملائکہ نوری فرشتے کہاں جا رہے ہو؟ ہماری ڈیوٹی لگی ہے جہاں کہیں بھی کوئی آدمی میرے پیغمبر کی ذات پہ درود پڑے تم نے ان کا درود لے کے جنت کی ریشم کی تھیلیوں میں بند کر لینا ہے اور جنت کے سنہری اور سونے کے تھالوں میں ان کا درود رکھ کے میرے مصطفیٰ کے روضہ اطہر پہ پہنچا کے آنا ہے۔ ہم حضور کا درود لے کر جو اس امت نے پڑھا ہے وہ درود لے کر سبز رنگ کی تھیلیوں میں بند کر کے ہم مدینہ منورہ میں پیغمبر کے روضہ اطہر پہ درود و سلام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جاتے جاتے یہ بھی تو بتا دو کیا حضور اپنا درود لینے کے لیے خود پشاور نہیں آتے؟ کہنے لگے نہیں نہیں خود پشاور نہیں آتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے صدر مملکت چیف ایڈمنسٹریٹر مارشل جنرل ضیاء الحق کی ڈاک ایوان صدر میں جاتی ہے، گورنر سرحد کی ڈاک گورنر ہاؤس میں جاتی ہے، ڈی سی اے سی ایس پی کی ڈاک ان کے دفتروں میں ڈاک بھی مصطفیٰ کے روضہ اطہر میں جاتی ہے۔ ضیاء الحق اپنی ڈاک خود لینے نہیں آتا، اگر آپ آئے تو ان کی توہین ہے۔ گورنر اپنی ڈاک گورنر ہاؤس سے چل کر خود جی پی او میں لینے نہیں آتے، اگر آئے تو ان کی توہین ہے۔ اسی طرح ڈی سی ایس پی اے سی اپنی ڈاک خود ڈاکخانے سے لینے نہیں آتے، اگر وہ بھی آئے تو ان کی توہین ہے۔ اسی طرح میرے پیارے پیغمبر بھی اپنا درود پشاور سے لینے نہیں آتے، اگر آئے تو ان کی توہین ہے۔ پشاور کے مسلمانوں اللہ کریم ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن دو چیزوں کو میرا عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا، ایک شرک والی لعنت کو معاف نہیں کریں گے، ایک مصطفیٰ کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے خبر پہنچی ہے عثمان شہید ہو گئے. ہائے ہائے عثمان میں قربان جاؤں تیرے جوتوں پہ، کتنی تیری عظمت ہے. نبی کی آنکھوں سے آنسو تیری شہادت کے لیے جاری ہو گئے. کسی کی شہادت پہ مار ہوتی ہے، کسی کی شہادت کی خبر سن کر بہن روتی ہے. عثمان میں قربان جاؤں تیری شان پہ، آج نبوت کی آنکھوں سے تیری شہادت کے لیے آنسو جا رہے. صحابہ سے برداشت نہ ہو سکا، عرض کیا آقا حکم. فرمایا میں چاہتا ہوں عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے. آقا ہم حاضر ہیں، جہاد کی بیعت کے لیے تیار ہیں. میرے آقا نے فرمایا آئیے میرے ہاتھ کے جہاد کی بیعت کیجئے اور عہد کیجئے جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے چین کی زندگی بسر نہیں کریں گے. میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ بیعت لے رہے ہیں. کی کر کے درخت کے نیچے 10 صحابہ نہیں 100 صحابہ، 200، 400، 800، 1000، 1200. علماء نے لکھا 1400 صحابہ. کتنے؟ 1400 صحابہ. مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں 1500 صحابہ میرے آقا کے ہاتھ پہ ایک چیز کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے. عثمان تیرا خون کتنا قیمتی ہے. 1400 صحابہ تیرے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنا خون کا قطرہ آنکھیں بھی پیش کر رہے ہیں. میرے صحابہ جب حضور کی بیعت لے رہے تھے عرش والا راضی ہو رہا تھا. عرش والا اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین. کہہ دے سبحان. بیعت ہو رہی ہے مقام حدیبیہ میں کیکر کے درخت میں. او کیکر کے درخت تو بھی شانوں والا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں قیامت تک رکھ دیا. یہ بھی عثمان غنی کی جوتوں کی بات. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کہہ دو سبحان اللہ. لوگوں میں راضی ہو گیا کن سے؟ بلند آواز سے. لقد رضی اللہ راضی ہو گیا کون؟ کہ میاں بیوی راضی. بولو نا بلند آواز سے. یہ تو فکر آپ سب کو آتا ہے. میاں بیوی راضی. اللہ صحابہ سے مل کے نبی صحابہ سے خدا نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کملی والے اعلان فرما دیجئے میں صحابہ سے راضی، صحابہ عرش والے خالق سے راضی. میرے آقا نے فرمایا صحابہ لبیک یا رسول اللہ، بڑا اچھا سرٹیفکیٹ ملا ہے، ذرا میری طرف سے بھی سرٹیفکیٹ لے لیں. آقا کیا فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم. او لوگو اللہ بھی میرے صحابہ سے راضی اور میرے صحابہ یوں ہیں جیسے چاند کے ساتھ ستارے، جس کے پیچھے چلو گے سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے. صحابہ سے خدا مل کے ذرا خدا مصطفیٰ اگر کوئی ناراض ہے تو میرے صحابہ کا کچھ بگاڑ ہے. بولو جو ناراض ہیں وہ ناراض رہیں گے. بولو نا وہ ناراض جو ناراض ہیں وہ ناراض. کیسے؟ منہ بھی اپنا، تھپڑ بھی اپنا، سینہ بھی اپنا، چھریاں بھی اپنی.
میں نے پوچھا اللہ بھی یہ کیوں؟ فرمایا صحابہ کے جو دشمن ہے وہ شاید کوئی مولانا ارشاد الحق مدنی کے سامنے توہین کر دے، یہ چھری اٹھا کے ان کے سینے یا پیٹ میں مار دے۔ کوئی صحابی کا دشمن مر جائے، ان پہ 302 کا قتل کا کیس ہو جائے گا۔ میں نے کہا قاری مدنی آپ اپنے گھر آرام کریں، جو صحابہ کا دشمن ہوگا ہم اس کے ہاتھوں میں خود اسلحہ پکڑوا دیں گے، ہاتھ بھی ان کا، سینہ بھی ان کا، سر بھی ان کا، جوتے بھی ان کے، ہاتھ بھی ان کے، منہ بھی ان کے، تاکہ میرے سنی کسی پہ 302 کا قتل کا کیس نہ بن جائے۔ آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ لعنت مسلط رہے گی، اس لیے کہ جس سینے میں حضور کے صحابہ کی عظمت نہیں وہ سینہ مار کوٹ کے لائق ہے۔ وہ کون صحابہ؟ نبی کے قدموں پہ جانوں کو قربان کر دینے والے۔ آؤ میں تمہیں لے جاؤں، تنقید نہیں کرتا، افہام تفہیم سے عرض کرتا ہوں۔ کون صحابہ؟ سب سے پہلے آنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ کہو رضی اللہ، اور بلند آواز سے، آہستہ نہیں بلند آواز سے۔ کون؟ ابو بکر، سب سے پہلے حضور کی بیعت کرنے والے ابو بکر۔ کہو صدیق۔ ابو بکر حضور کا پہرا دینے والے ابو بکر، مکے کے چوک کے اندر سب سے پہلے توحید و سنت کا واعظ کرنے والے ابو بکر۔ شجاعت علی، تو یہ نہ کہہ دی علی کا نعرہ ہی نہیں لگا۔ شجاعت علی، شجاعت علی، داماد نبی سیدنا علی، ہم علی کے قائل ہیں بھائی، ہم علی کے، بولو نا بلند آواز سے، اہل بیت تو، اور سنیوں کی تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، کیوں جی ٹھیک ہے؟ ہماری نماز مکمل نہیں جب تک کہ اہل بیت پہ درود و سلام پڑھ نہ لے۔ تم علی کو سمجھے نہیں، کون علی؟ حیدر کرار علی، نبی کا داماد علی، عمر کا داماد علی۔ کون علی؟ حافظ قرآن علی۔ کون علی؟ فاتح خیبر علی۔ کون علی؟ جس کو تلوار خدا دے بیٹی محمد مصطفیٰ دے، رضی اللہ تعالی۔ میں عرض کر رہا تھا ابو بکر، سمجھ نہیں آ رہی ہو؟ پوئے نہ پوئے تو پھر سر ہلاؤ نا، مجھے پتا چلے کہ پوئے۔ کون ابو بکر؟ جس نے اپنے کندھوں پہ نبوت کو اٹھایا، غار ثور پہ پہنچایا۔ کیوں قاری صاحب ابھی آپ آئے؟ کتنے میل ہے غار ثور؟ 3.5 میل کی بلندی کی پہاڑی، نبوت کندھوں پہ، نبوت، اور میرا دعویٰ ہے کوئی آج تک باطل نہیں کر سکا۔ حضور کو نبوت رسالت ملنے کے بعد کسی نے بھی اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا سوائے صدیق اکبر کے، سوائے آمنہ نے میرے مصطفیٰ کو اس وقت اٹھایا جب چھوٹے تھے، حلیمہ نے میرے آقا کو اس وقت اٹھایا جب چھوٹے تھے، ابی طالب نے، ابی لہب نے اس وقت نبی کو اٹھایا جب چھوٹے تھے، حلیمہ نے میرے مصطفیٰ کو اس وقت اٹھایا جب، اور ساری دنیا میرے مصطفیٰ کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ ابو بکر میں قربان جاؤں تیرے جوتوں پہ، دنیا نے نبوت کو اس وقت اٹھایا جب سب نبی کے ساتھ پیار کرتے تھے، تو نے نبوت کو اس وقت اٹھایا جب ساری دنیا نبی کے خون کی پیاسی تھی۔ اور لیے جا رہے ہیں، لیے کہاں؟ بلند آواز سے
پشاور والوں بعض لوگ صحابہ کے منکر ابو بکر صدیق کے منکر کہتے ہیں ابو بکر امامت لے گیا مصلی، بولو امامت لے گیا مصلی لے گیا، اور ظالموں تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ابو بکر تو ہجرت کی رات نبوت بھی لے گیا تھا۔ ہاں ہاں، غار والی رات ابو بکر، بولو نا ابو بکر اسی وقت سے رو رہے ہیں، مر گیا پہاڑ اس وقت سے، لیکن وہ لے کے جانے والا، بولو نا، یہ تو مقدر کی بات ہے، توجہ ہے، یہ تو نصیبے کی بات ہے۔ کوئی نبی کے بستر پہ لاتا اور نبی کسی کی گود میں لیتا، یہ رتبہ ہے بلند میراث سے مل گیا، یہ تو مقدر ابو بکر کے، اور پھر نبی کو کہنا پڑا۔ حضور نے نبوت کی چادر کو یوں کیا، اللہ میں ساری دنیا کے احسانوں کے بدلے دے چکا ہوں، ایک ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں اللہ میں نہیں در دے سکتا، تو بدلہ دے دے۔ اے اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں تو دے دے، تو آواز آئی محبوبہ میں نے دعا کو قبول کر لیا، کہہ دو سبحان اللہ، میں نے تیری دعا کو، یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں نبی ہوگا ابو بکر ساتھ ہوگا، جس جہاد میں نبی ہوگا ابو بکر مل کے، جس سفر میں نبی ہوگا ابو بکر، جس میدان جہاد میں نبی ہوگا ابو بکر، جس مسجد میں نبی ہوگا ابو بکر، جس مصلی پہ نبی ہوگا ابو بکر، جس غار میں نبی ہوگا ابو بکر، جس مزار میں نبی ہوگا ابو بکر، نہیں سمجھے؟ جس غار میں میرا نبی ہوگا ابو بکر ساتھ ہوگا، اور جس مزار میں میرا نبی ہوگا ابو بکر، مقدر کی بات ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ مسلمانوں راتیں تو دو ہی تھیں، ایک معراج کی رات، ایک غار کی رات۔ معراج کی رات جبریل خود چل کے نبوت کے دروازے پہ آیا، اور غار والی رات میرے آقا خود چل کے ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ معراج کی رات جبریل براق پہ لے کے گیا، غار والی رات ابو بکر نبوت کو اپنے کندھوں پہ لے کے گیا۔ معراج والی رات جانے والا سارے نوریوں سے افضل، اور غار والی رات میرے آقا کے ساتھ جانے والا حضور کے بعد ساری امت سے افضل۔ راتیں دو ہیں، ایک معراج کی رات، ایک غار کی رات۔ معراج کی رات جانے والا راہ میں رک گیا، سدرۃ المنتہا رہ گیا، آگے جا نہ سکا، اور غار والی رات جانے والا ایسا گیا کہ غار میں بھی ساتھ رہا، آج مزار میں بھی ساتھ حرام کر رہا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہم سب کا رہبر، کہو صدیق اکبر ہم سب کا رہبر۔ جو کہے گا قیامت کو ابو بکر کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اور پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، یہ سارا ہی محلہ ابو بکر کا غلام ہی بن جائے۔ ہم سب کا رہبر، مل کے ذرا ہم سب کا رہبر، اور یار پیغمبر صدیق اکبر، یار پیغمبر صدیق اکبر، یار پیغمبر ہم سب کا رہبر۔ آہستہ نہیں، بلند آواز سے، گلی والے بھی، اوپر والے بھی، نیچے والے بھی، ہم سب کا رہبر۔ ہجرت کی شب خود چل کے آئے آقا تیرے گھر، صدیق اکبر آقا تیرے گھر، آقا تیرے گھر۔
تیری محبت ہے ایمان میرا، میں تیرا نوکر، میں تیرا نوکر، اپنے امی کو مت بھول جانا، روزے محشر صدیق اکبر روزے محشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق کے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ افضل سیدنا عمر فاروق اعظم، مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلند آواز سے، آہستہ نہیں بلند آواز سے، کون عمر جس کے متعلق آپ نے دعا فرمائی، ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ میری دو دعائیں ہیں قبول فرما لو۔ یہ میرے عمر کیا فرمایا، پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا، سنیوں دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آواز آتی عمر میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اب دوسری دعا مانگ فرمایا وفاتن فی بلد رسولک، اے اللہ میری دوسری دعا یہ ہے مجھے موت ملے تو مدینے میں موت ملے، اللہ ہمیں بھی مدینے میں موت نصیب فرمائے۔ فرمایا عمر تیری دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا، اور مانگو کیا مانگتے ہو، بس اللہ میری دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا، تیری مہربانی۔ فرمایا عمر تھوڑا مانگا میں زیادہ عطا کروں گا۔ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا شہادت کی موت آپ نے مانگی میں نے قبول کر لی، مدینے کی موت آپ نے مانگی میں نے قبول کر لی، میرے عمر شہادت کے بعد روضہ اطہر میں قبر کا انتظام میں عرش والا آپ کر دوں گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تیسرا نمبر میرے عثمان غنی کا، ذوالنورین کا، داماد نبی سیدنا عثمان غنی، مل کے کہو رضی اللہ تعالی، اور بلند آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان؟ آج میرے آقا ان سے صحابہ سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ فرمایا رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کملی والے آپ کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، میں عرش پہ تجھ سے اور تیرے صحابہ سے راضی ہو رہا تھا۔ اللہ راضی، اللہ مصطفیٰ، بولو اگر کوئی ناراض ہے تو ناراض، بولو اللہ کو کوئی پرواہ، مصطفیٰ کو کوئی پرواہ، صحابہ کو کوئی پرواہ، قیامت کی صبح تک ٹل لگا لیں، رب نے جن کو نبی کے پہلو میں سلا دیا ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ رو تو روتے رہو، جلتے ہو تو سڑتے ہو تو کولا بنتا تے کولا بنے۔ ہمارے لاہور میں وہاں آگ میں کھڑے ہو کے ماتم ہوتا ہے، آپ کے شہر نہیں ہوتا، آگ میں ماتم ہوتا ہے، اور وہاں پیٹتے ہیں آگ میں کھڑے ہو کے صحابہ کے دشمن۔ میں نے کہا کیوں پیٹتے ہو؟ کہنے لگا قاری جی اس لیے قیامت کو صحابہ کی دشمنی کی بنا پہ ہمیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی، اس لیے دنیا میں ہم ذرا تربیت حاصل کر رہے ہیں، تربیت کی کورس کر رہے ہیں، جلتے ہو چلو۔ میرے آقا نے ایک دن ابو بکر صدیق کو بلایا، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم کو بلایا، مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں سیدھے، اور اس طرف حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ ہاتھ ہے، ادھر سیدنا فاروق اعظم کے کندھوں پہ ہاتھ ہے۔ فرمایا لوگوں جیسے آج مدینے کے بازار میں نبوت ابو بکر عمر دونوں کو لیے جا رہی ہے، کل قیامت کو محمد یوں ہی لے کے جنت میں جائیں گے صلی اللہ ہو۔ وہ عثمان تیرے خون سے میں قربان، تیرے خون کے بدلے 1400 صحابہ میرے نبی کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، شہادت کا جام نوش کر لیں گے، لیکن عثمان غنی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ادھر بیعت ہو رہی ہے، ادھر عرش والا راضی۔ جب 1500 صحابہ نے بیعت کر لی تو حضور نے ٹھنڈا سانس لیا،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا کاش میرا عثمان زندہ ہوتا آج وہ بھی اس بیعت میں شامل ہو جاتا. میرا عثمان زندہ ہوتا وہ بھی اس بیعت میں. قربان جاؤں میرے دوستوں بزرگوں. حضور نے فرمایا اچھا صحابہ میں عثمان کو اس بیعت میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ کیسے کریں گے؟ وہ تو شہید ہو گئے, وہ تو یہاں موجود بھی, اور آپ بھی مکہ مکرمہ میں موجود, ہر جگہ موجود. کون؟ آہستہ ذرا کوئی سن نہ لے بھائی, آہستہ پابندی لگ جائے گی. ہر جگہ حاضر ناظر کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ عزت ذلت کا مالک کون؟ موت حیات کس کے قبضے میں؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ ہر چیز کس کے قبضے میں؟ اور نفع نقصان کا مالک کون؟ لیکن پاکستانی کہتے نہیں مولوی یہ کانواں والی سرکار بھی ہے نا, یہ پیر نانگے شاہ کتیاں والی سرکار. اللہ بندہ لبے کوئی نہیں, کتیاں مرید بنایا. پپڑ شاہ, ککر شاہ, توڑی شاہ, لسوڑی شاہ. میرا محلہ بھائی مدری دیکھا ہے, اور بھی کئی دوستوں نے دیکھا ہوگا. وہاں قریب ایک آدمی ریلوے سے اگر ریٹائر ہوا, اس کو کہا پیر بن جاؤ. تو پیر کا ہونے کا دعویٰ دیا, نام کیا رکھوں؟ چھٹانکی شاہ. میں نے کہا یار چھٹانکی سے ہاں جی 24 گھنٹے میں ایک چھٹانک آٹا کھاتے ہیں. میں نے کہا باقی کیا کھاتے ہیں؟ 4 چرگے صبح, 4 دوپہر, 4 شام. میں جنہیں 12 چرگے کھانے انہیں 100 کھانے. اس لیے میرے پیر سلطان باہو فرماتے ہیں نال کو ججیاں سنگ نہ لائیے. پنجابی پوئے نہ پوئے, نال کو ججیاں منہ بھی کالا دل بھی کالا. نہیں سمجھے؟ ہمارے ہاں پچھلے سال 2 آدمی جا رہے ہیں, ایک نے سفید کپڑے پہنے ہوئے, ایک نے کالے. 10 محرم کا دن, تو کالے کپڑوں والا سفید کپڑے والوں کہنے لگا یار تو شرم کر, تو آج بھی کالے کپڑے نہیں پائے, آج بھی چٹے کپڑے پائے پہنے. کالے دے کپڑے پا لینے سی, چٹے کپڑے والے کہنا چھڈ یار کالے کپڑے کا کی دل کالا ہونا چاہیے. پوئے نہ پوئے, دل کالا ہونا چاہیے. میرے پیر سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ دل کالے کوڑوں منہ کالا چنگا. لکھ روپے کا شیر آخیا ہی, دل کالے کوڑوں منہ کالا چنگا. کہ جے کوئی اس نو جانے ہو, اللہ کرے کسی کا دل کالا. بلند آواز سے, ابو جال اس کا منہ حسین دل کالا, ابو لہب کا چہرہ حسین دل, اتبا شیبہ کے چہرے حسین دل, اور حبشے کا کالا بلال. بلند آواز سے, حبشے کا کالا بلال, رنگ کالا, ناک موٹا, لب موٹے, دانت چوڑے, کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. اے بلال لبیک یا رسول اللہ, رات کہاں تھے؟ آقا گھر سویا ہوا. فرمایا نہیں, راتوں میں معراج سے گیا. جب جنت کی سیر کے لیے میں نے جنت میں قدم رکھا, پہلے کسی کی جوتوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے جنت کی سیر کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آقا یہ آپ کا حبشے کا کالا بلال جا رہا ہے. اس لیے میرے پیر سلطان باہو فرماتے ہیں کہ گاواں دے بچے ہنس نہ ہوندے, توڑے موتی چوگ چگائیے ہو, کوڑے کھو میٹھے نہ ہوندے باہو, توڑے سیمنا کھنڈ پائیے ہو. دعا کر اللہ اچھے ولی نصیب فرمائے. ہم ولیوں کے قائل ہیں, ہم دیوبندی ولیوں کے
بلکہ جو بندی بذات خود اولیاء اللہ کی جماعت کا نام ہے. ہاں لاؤ مولانا محمد قاسم نوتوی جیسا ولی، لاؤ مولانا رشید احمد گنگوئی جیسا ولی، لاؤ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا ولی، لاؤ مولانا شبیر احمد عثمانی جیسا ولی، لاؤ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی جیسا ولی، نانا لاؤ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی جیسا ولی لاؤ، جس نے 35 برس دیوبند میں حدیث پڑھائی، 18 سال پیغمبر کے روضہ اطہر پہ حدیث کا درس دیتے رہے. میں نے مدینے کے لوگوں سے پوچھا، او بڑے بڑے علماء اب علماء فہما یہ تو بتاؤ تم نے حدیث کس سے پڑھی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے ہم حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں، ان سے ہم نے حدیث پڑھی. حضرت مدنی سارا دن حدیث پڑھایا کرتے تھے، ساری رات تہجد کے نفلوں میں گزار دیا کرتے تھے. جب تہجد سے فارغ ہو جاتے تھے مولانا مدنی اپنی داڑھی سے گنبد خضرا میں جھاڑو دیا کرتے تھے. میں ولیوں کا قائل ہوں، لاؤ ولی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا. میں ولیوں کا قائل ہوں، لاؤ ولی سید محمد یوسف بن نوری جیسا. میں ولیوں کا قائل ہوں، لاؤ ولی عبد القادر رائے پوری جیسا. میں ولیوں کا قائل ہوں، لاؤ میرے پیر و مرشد شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری جیسا، جو آئے اکیلے آئے. جب جنازہ اٹھا 4 لاکھ نے احمد علی کی نماز جنازہ ادا کی. جب قبر میں دفن ہوئے آواز آئی احمد علی تم نے توحید و سنت کی خدمت کی ہے، میں نے قبول کر لی، دنیا میں بھی جزا دوں گا آخرت میں بھی جزا دوں گا. یا اللہ آخرت میں کیا ملے گا؟ جنت الفردوس. دنیا میں کیا ملے گا؟ فرمایا احمد علی تیری قبر کو جنت کی خوشبو کے ساتھ بھر دوں گا. 6 ماہ تک ہے 6 ماہ تک حضرت لاہوری کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہی. ایک چلتے چلتے بات عرض کروں، جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کی قبر سے کبھی جنت کی خوشبو آج کے رسول اللہ تھے، کہہ دو صلی اللہ ہو. میں ولیوں کا قائل ہوں، لائیے مولانا حسین علی صاحب بچنا والے جیسا ولی، کہہ دو سبحان اللہ. میں ولیوں کا قائل ہوں، لائیے مفتی محمود جیسا ولی جو سچ کے لیے ڈٹ گیا، جھکا نہیں، اور جس نے کہا میں ختم تو ہو سکتا ہوں لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا. میں میں ولیوں کا قائل ہوں، آپ قائل ہیں کہ نہیں؟ بولو. میں ولیوں کا قائل ہوں، لاؤ ولی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جیسا، جن پہ پشاور میں قاتلانہ حملہ ہوا، شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے جسم کا قیمہ کر دو، میں توحید کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، لاؤ پیش کرو، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. گھر میں بیٹھ کے کفر کے فتوے دے لینا یہ آسان ہے، اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسئلہ حق ہے نا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ صرف عطابری نے اور ہمارے جو بند کو نصیب ہوا ہے، کسی اور کو. ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو. ظفر اللہ اور مرزا بشیر الدین محمود کی موجودگی میں جج نے کہا عطا اللہ شاہ تم نے غلام احمد قادیانی کو کافر کہا تھا. کیوں جی؟ غلام احمد قادیانی کون ہے؟ مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو ماننے والے مرزائی دارا اسلام سے خارج، کافر مرتد دارا اسلام سے، اور جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی پرلے درجے بلند آواز سے
وہ بھی پکا کافر. پہلے تو ہم مولوی کہتے تھے، اب تو گورنمنٹ کی مشینری بھی کہتی ہے. سب کے جامع گورنمنٹ کی مشینری تھی. سبحان تیری قدرت. وہ بھی کہتے ہیں کہ مرزائی کافر. اور ضیاء صاحب نے ایک تقریر میں کہا مرزائیو بندے دے پتر بن کے رہو، یا کلمہ پڑھ کے محمد کے غلام بن جاؤ، نہیں ورنہ عیسائیوں کی طرح غیر مسلم اقلیت بن کے رہو. اور انشاءاللہ جب ہماری جمعیت العلماء قلعدم جمعیت العلماء مولانا فضل الرحمان، مولانا عبید اللہ انور یہ برسر اقتدار ہے، یہ 3 دن کی مہلت دیں گے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ ورنہ پاکستان چھوڑ کے نکل جاؤ. ٹھیک ہے؟ مرزائیوں کے لیے 2 راستے، یا نبی کا غلام بن جاؤ ورنہ پاکستان چھوڑ کے نکل جاؤ. پاکستان نبی کے غلاموں کے لیے بنا ہے، نبی کے غداروں کے لیے نہیں بنا. ٹھیک ہے؟ اور جو ان کی پاسداری کرتے ہیں. اور آپ کے ہاں سے بھی ایک بیان پہنچا ہمارے پنجاب میں، محترمہ بیبا صاحبہ، بی بی صاحبہ سب کے داما نسیم علی خان نے کہا ہم برسر اقتدار آ گئے تو ان کے تحفظ کے پورا تحفظ کریں گے. نسیم علی خان تم ان کا تحفظ، کافروں کا مرتدوں کا. تم نے یہ بیان دے کے میرے مصطفیٰ کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے. معافی مانگو ورنہ قیامت کی صبح نہ ہونے کوثر کا پانی نصیب ہوگا، نہ مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائیں گے. غداروں کے ساتھ وہ مل کے ووٹ لینا چاہتے ہو، ایسے ووٹنگ پہ خدا کی لعنت جو مرزائیوں کی غلامی اختیار کرائے. اے دار لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مرزائی کافر ہیں، نسیم علی خان کا وہ بڑا بھی ہو چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، ہم تختہ دار پہ لٹک جائیں گے. مرزائیوں کو مسلمان نہیں کہیں گے، اور جو ان کو مسلمان کہے گا ان کو ہم غدار کہیں گے. وہ میں لگام دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے خلاف کسی کا بیان قابل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ بلند آواز سے مرزائی کافر ہیں، مرزائی دارا اسلام سے بلند آواز سے. اور جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی پرلے درجے کا کافر. اور ہمارا دوسرا مطالبہ قادیانی آرڈیننس پہ پورا عمل کراؤ. ٹھیک ہے؟ بلند آواز سے اسلم قریشی کو برآمد کراؤ. ربوے کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رکھا جائے بلند آواز سے. اور جن علماء پہ ختم نبوت کے سلسلے میں پابندی اور مقدمے ہیں وہ واپس لیے جائیں بلند آواز سے. اور اس دفعہ دسمبر میں ربوے میں مرزائیوں کے اجتماع نہیں ہونا چاہیے بلند آواز سے. اور ہمارا تو اجتماع ہو رہا نا کب 12-13 اکتوبر کو ربوے میں مسلم کالونی میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے 12-13 اکتوبر میں. اور اس کے بعد ایک بین الاقوامی اجتماع آ رہا ہے 2-3-4 نومبر کو تبلیغی جماعت والا. اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. ان کے پاس جانے سے پہلے ربوے ہوا پھر تیاری کر کے اجتماع میں بھی پہنچ جانا. اور اللہ والے دعا کریں گے انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائے. ہم نے اگر تم نے ان کے اجتماع پہ پابندی نہ لگائی تو وہی تاریخوں پہ تبلیغی جماعت والوں کو کہیں گے کہ تم بھی ربوے میں اپنا اجتماع رہا. یہ حال ہے، وڑے گئی کوئی نہیں. دور نکل گیا میرے آقا، سب کے آقا، کائنات کے آقا، کائنات کے، ساری مخلوق کے، انسانوں کے، بولو لوریوں کے، جنوں کے، عرش والوں کے، فرش والوں کے، ساری کائنات کے، آقاؤں کے بھی آقا، آقاؤں کے بھی آقا، ساری کائنات سے اعلیٰ. جس راہ سے گزر گئے وہ راہ بھی بلند آواز سے، وہ راہ بھی جس گلی سے گزر گئے وہ گلی بھی
بھائی صاحب سے پوچھیے، ابھی حج کر کے آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے، حاجیوں سے پوچھیے، جن غاروں میں نبوت نے قدم رکھا آج تک نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سہار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ صلی اللہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس میں میں اپنے عثمان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یاد آ گیا یہی تھا نا؟ بولو ذرا تھوڑا سا کانٹا بدل دیا، آ گیا پھر واپس اس اسٹیشن میں۔ میرا جی چاچا عثمان کو بھی اس بیعت میں شامل۔ آقا کیسے کریں گے، وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ فرمایا میری طرف دیکھو جی آقا، فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ آواز آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا دیکھو اب یہ ہاتھ میرا نہیں، میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ مل کے کہہ لو سبحان اللہ۔ عثمان میں قربان جاؤں تیرے جوتوں پہ۔ کبھی نبی آپ کو اپنی بیٹیوں سے نکاح کروا رہے ہیں، کبھی آپ کو اپنا شفیع بنا کے بھیج رہے ہیں، کبھی جنت کے تغمے دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ابو عثمان آج کے بعد تم جو بھی کام کرو گے مواخذہ نہیں ہوگا، اب تو حد ہو گئی ہے، سفارت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور اب تو نبی نے اپنے ہاتھ کو آپ کا ہاتھ قرار دے دیا۔ فرمایا یہ کس کا ہاتھ؟ بولو نبی کا۔ یہ کس کا ہاتھ؟ عثمان غنی کا۔ عثمان نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر مل کے ذرا۔ اب جب نبی نے بیعت عثمان کی لے لی، توجہ فرمانا پشاور والو، عرش والا بھی جھوم اٹھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عرش والے نے فرمایا محبوبہ یہ بیعت پہلی بیعتوں سے بھی اعلیٰ، یہ بیعت پہلی کا ہاتھ ہے۔ یا اللہ پشاور والے نہیں سمجھے، فرمایا اور تشریح کر دو کو کالے منہ والا، اگر نیچے سے عثمان غنی پہ حملہ کرے گا نیچے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا، خود دفاع کر لیں گے۔ اور کیا اور اگر کوئی اوپر سے عثمان غنی پہ حملہ آور ہوگا، میں عرش کو فرش کے خالق کا اپنا ہاتھ ہوگا، میں آپ دفاع کر لوں گا۔ رضی اللہ تعالی بلند نواز سے رضی اللہ تعالی۔ وہ عثمان آج اپنے گھر میں نظر بند ہے 40 دن سے۔ کتنے دن سے؟ کھانا نصیب نہیں، پانی۔ حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرنے والوں، یارا داماد نبی عثمان غنی کی پیاس کا بھی خیال کرو۔ ایک دن نہیں، 5 10 20 دن نہیں، پورے 40 دن اس مسجد نبوی جو اپنی جیب سے خرید کر کے مسجد کو جگہ دی، اس میں نماز پڑھنی نصیب نہیں۔ وہ پیرے قرما جو مدینے میں آج بھی موجود ہے، جس کا پانی میٹھا تھا، عثمان غنی نے اپنی جیب سے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا، اس کا پانی نصیب۔ آج 40 دن پورے ہو گئے، پیاسے بیٹھے ہیں، باغیوں نے پورا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین مل کے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کھانا پانی لے کے تو چلی کہ میں عثمان غنی کو دے کے آؤں۔ باغیوں نے کھانا چھین لیا، پانی پھینک دیا، ام المؤمنین کی توہین کر دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، واپس آ گئی۔ علی المرتضیٰ کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا پانی لے کے خود چلے، لوگوں نے ان کی بھی پرواہ نہ کی، کھانا بھی پھینک دیا، پانی کے مشکیزے بھی پھاڑ دیے۔
حضرت علی المرتضیٰ سمجھتے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو عثمان غنی کے مکان پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا. حسن کے پاس بھی تلوار، حسین کے پاس بھی تلوار. کون حسن حسین؟ حضور کے نواسی حسن حسین. کون حسین؟ حسنین علی المرتضیٰ کے دونوں بیٹے حسنین. کون حسنین؟ حضور کے نواسی حسنین. کون حسین؟ میرے آقا سجدے میں چلے جائیں، حسنین کندھوں پہ آ کے بیٹھ جائیں. میرا نبی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ حسنین آپ ایک طرف نہ ہو جائے. کون حسنین؟ میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، او لوگوں یہ دونوں میرے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. وہ حسنین رضی اللہ تعالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہیں. ابا جی بیٹو ہم کیوں پہرے دار بنے؟ فرمایا بیٹو اس واسطے شاید کل تمہیں بھی ایسے باغیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے. اب دیکھتے جانا جو عثمان کرتا جائے، اس مصیبت کے وقت تم نے بھی وہی عمل کرنا ہے. تربیت اور ٹریننگ کے لیے کھڑا کر رہا ہوں بیٹا، حفاظت بھی کرنا اور اپنے چچا کو دیکھتے رہنا، جیسے وہ عمل کرتے رہے اسی طرح تم بھی عمل کرتے رہنا، ذرا پکے کر کے رہنا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں کوٹھے پہ آ کر خطبہ دیتے ہیں، لوگ نہ مانے. عثمان غنی نے فرمایا اچھا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. نیچے آ گئے، صبح کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جمعے کا دن ہے. فجر کی نماز پڑھ کے لیٹے، خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر، بائیں طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سیدنا عثمان غنی نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا 40 دن ہو گئے، کھانا نصیب نہیں، پانی نصیب نہیں. آقا روزے دار تو ہوں، کبھی نمک کے ساتھ روزہ افطار کا لیا کرتا تھا، کبھی کھجوروں کے چھلکوں کے ساتھ افطار کا لیا کرتا تھا. اے آقا کبھی کھجوروں کی پٹلیوں کو پیس کے رکھا ہوا تھا، وہ پھانک کے سحری افطاری کر لیتا تھا. آقا آج تو میرے گھر ایک ذرہ بھی نہیں، کس سے روزہ افطار کروں گا؟ میرے آقا نے خواب میں فرمایا عثمان رونا، آج تیرا دنیا میں روزہ افطار نہیں ہوگا، آج حاضر کوثر پہ تیرے روزے کی افطاری کا انتظام ہو رہا. فکر نہ کرنا، آج مدینے میں روزہ تیرا افطار نہیں ہوگا. جنت کی حوریں تیرے لیے افطاری کا سامان لیے بیٹھے ہیں، رحمت کے فرشتے تیرے نام کے ترانے گا رہے ہیں. میں حوض کوثر پہ منتظر ہوں، کب تجھے شہادت کا جام نوش ہو میں تمہیں حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے خود پانی پلاؤں. حضرت سیدنا عثمان غنی اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی بیوی سیدہ نائلہ سے فرمایا جاؤ ذرا مجھے وہ پجامہ لا دو میں پہن لوں. پجامہ بھی پہن لیا. فرمایا مجھے وہ کرتا بھی لا دو جو نبوت کے ہاتھوں نے خود عطا فرمایا تھا، میں ذرا قمیض پہن لوں. قمیض بھی پہنی. فرمایا خیر ہے. آپ نے فرمایا ابھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، شیخین کی زیارت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا آج کا روزہ تم جنت الفردوس میں افطار کرو گے، میں تیاری کر لوں. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کے سامنے قرآن رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. پشاور کے مسلمانوں آج ہمارے گھروں سے ٹی وی کی آواز آتی ہے، وی سی آر کی فلموں کی آواز آتی ہے، آج گانوں ٹپوں دونوں کی آواز آتی ہے، آج ہمیں انڈیا کے گانوں کی آواز آتی ہے، ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی. دعا فرمائیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا رب کے رحمت کے فرشتے وہاں قرآن سننے کے لیے نازل ہوں گے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا کاروبار میں رزق مال اولاد میں برکت ہوگی. جہاں قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی. آج ہمارے گھر فوٹو سے بھرے ہوئے ہیں، بتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتوں سے بھرے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں فوٹو ہوگا، تصویر ہوگی، کتا ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے. آج میرے ساتھ دو وعدہ کیجئے کہ گھر سے جا کر فوٹو کو نکالنا ہے، کتوں کو نکالنا ہے، اور صبح سے قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرنا ہے. کہہ دو انشاءاللہ اور بلند آواز. یہ وعدہ غلط ہے. آپ
پہلے وعدہ کرو پھر انشاءاللہ کرو. آپ انشاءاللہ کہہ رہے تھے وعدہ کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہو جی ہم نے انشاءاللہ کہیں وعدہ تو نہیں کیا تھا. سو آج جا کر گھروں سے جتنے بت والی تصویریں ہیں جتنے بھی ساری بولو مولوی جی بڑا مشکل مسئلہ. میں ایک جگہ گیا تو وہاں فوٹو لگی ہوئی ایک عورت کی. میں نے اس کا یار یہ تمہاری والدہ ہے؟ نہیں میں نے کہا تمہاری خالہ کی فوٹو یار بڑی اچھی ہے فوٹو. نہیں میرے خالہ کی تو میں تمہاری بیوی تمہاری بل مولوی اتنا نہیں ہوتے. میں کہ کس کی فوٹو ہے؟ نور جہاں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنا تھا دل پشاوری کے لیے. فوٹو کسی کی بھی ہو, ولی کی ہو, نبی کی ہو, علی کی ہو, حسن کی ہو, حسین کی ہو, کسی کی بھی ہو, فوٹو گھر میں لگانی جائز. جس میں ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نازل. میں نہیں کہہ رہا حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ. آج وعدہ کرو صبح سے فوٹو بولو, صبح سے فوٹو نہیں ہوگی. نہیں کہیں نہیں بول رہے مولوی جی ایسی تو 500 روپیہ خرچ کیا تھی فوٹو ختم کرا چنگے حضرت حسین کی شادی بیان کرنا. صبح ہماری گھروں میں کوئی فوٹو دیواروں پہ انشاءاللہ. اب کہو اور وعدہ کرو قرآن صبح سے. ہاں بے شک اس بارہ پڑھو, آدھا سبارہ پڑھو, 4 رکوع پڑھو. نہیں ایک ہی برق پڑھ لو, ناگا نہیں کرنا. ٹھیک ہے بلند آواز ناگا. میرے عثمان غنی قرآن پڑھ رہے کہہ دو سبحان اللہ. پھر عثمان کا قرآن پڑھنا جس نے نبوت سے خود اپنے کانوں سے سنا. وہ عثمان نبی کا داماد عثمان, وہ قرآن پڑھنے والا جس کے سامنے حضور علیہ السلام پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی صلی اللہ. عثمان غنی نے قرآن بولا, پڑھنا شروع کر دیا. قربان جاؤں اللہ ہمیں بھی قرآن کی دولت نصیب فرمائے. کسی نے پوچھا عثمان جب زیادہ پیاس لگ جاتی ہے, بھوک لگ جاتی, کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں, پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے, بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت میں شروع ہے. باغی چھت پہ چڑھ گئے, چھت کو پھاڑا, اندر اتر آئے. ایک باغی آگے ہوا, دیکھا عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کی داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا, منہ پہ تھپڑ مارا. ہائے ہائے, قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے منہ پہ تھپڑ. عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کاش تیرا باپ زندہ ہوتا, تیرے اس عمل کو کبھی خوشی سے نہ دیکھتا. دوسرا باغی ہوا آگے, لوہے کی لمبی ساری لٹ ہے, زور سے پچھانی پہ ماری, جہاں زخم گہرا ہو گیا ان کا فوارہ نکلا, پورا قرآن مجید سے گر پڑا. لیکن قرآن کی تلاوت پھر بھی بولو. حسن حسین دیکھ رہے ہیں, حسن حسین بولو. کربلا میں جو کہتے ہو قاری صاحب حسین نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ عثمانیہ یونیورسٹی سے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ پیاس اور بھوک کے وقت جو حسین ابن علی نے کربلا میں قرآن پڑھا, یہ سبق کہاں سے حاصل کیا؟ عثمانیہ یونیورسٹی سے. کہتے ہیں عثمان غنی روزے کے ساتھ سیدنا عثمان حسین بھی کربلا میں روزے دار تھے. یہ روزے کا سبق کہاں سے حاصل کیا؟ عثمانیہ یونیورسٹی سے. کہہ دو سبحان اللہ. قرآن پڑھ رہے ہیں, خون کے ساتھ قرآن تر بتا رہا ہے, قرآن پھر بھی نہ چھوڑا اور پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا باغی آیا, اس نے نیام سے تلوار نکالی, زور سے جو وار کرنے لگا. حضرت نائلہ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی, او میرے عثمان کو قتل نہ کر. باہ یا عثمان میرا خاوند, میں بیوہ ہو جاؤں گی, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, خدا را اتنا ظلم نہ کرو. اچھا یہ خیال نہیں, سامنے قرآن پڑھا, قرآن کا تو حیا کر لو. لیکن اس ظالم نے اتنی زور سے تلوار کا وار مارا. حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا,
اتنی زور سے لگا آپ کی انگلیاں کٹ گئی، وہ بھی قرآن مجید پہ گر پڑی، اور وار اتنا سخت تھا عثمان غنی کی گردن پہ لگا، گردن کٹ گئی اور سیدھی قرآن پہ آ گئی۔ قرآن کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، دور کیا، لیکن قرآن خون کے ساتھ تربتر ہو گیا تھا۔ حضرت نائلہ مکان کی چھت پہ کھڑی ہو گئی، فرمان لگے مدینے کے لوگوں تمہارا امیر المومنین شہید ہو گیا۔ او مدینے کے لوگوں، جس سے نبی بھی حیا کرتا تھا، فرشتے بھی حیا کرتے تھے، عرش والا بھی حیا کرتا تھا، وہ عثمان شہید ہو گیا۔ لوگوں جو یتیموں بچوں کو پیسے دیا کرتے تھے، وہ عثمان شہید ہو گئے۔ میں بیوہ ہو گئی ہوں، آج مدینے کے لوگوں کی طرح میرے بچے بھی یتیم ہو گئے ہیں۔ اور لوگوں، آج حیا کا پتلا چلا گیا، آج نبی کا داماد عثمان شہید ہو گیا، آج جنگ تبوک میں سارا چندہ دینے والا شہید ہو گیا، آج وہ عثمان شہید ہو گیا جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ فرمایا تھا، آج وہ عثمان شہید ہو گیا جس نے بیرے روما لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ لوگوں، میرا عثمان شہید ہو گیا۔ آوازیں آنی شروع ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باغیوں نے پہرا لگا دیا کہ عثمان غنی کو ہم اٹھانے نہیں دیں گے، کفن نہیں دینے دیں گے، جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے، دفن نہیں کرنے دیں گے۔ 3 دن تک نماز جنازہ نہیں ہو سکی، اسی طرح ان کا جنازہ پڑا 3 دن تک۔ اور کسی نے آ کے اوپر چادر چہرے پہ ڈال دی کہ کہیں کوئی آ کے چہرے پہ مکھی نہ بیٹھ جائے۔ ایک باغی دہڑا دوڑا آیا، کہنے لگا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی کے چہرے سے چادر جو اتاری، چہرے کو دیکھا یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، اس باغی نے زور سے اگر کہ عثمان غنی کی لاش کی ان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اللہ کی غیرت میں جوش آ گیا، او میرے نبی کے داماد کی میت پہ تھپڑ مارنے والے، میں بھی خدا نہیں اگر تیرے اس طرح میں فالج کا حملہ نہ گرا دوں۔ اسی وقت فالج کا حملہ گر گیا، 3 دن تک اسی طرح پڑے رہے، اور تیسرے دن کے بعد حضرت ام حبیبہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ مسلمانوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آ گئی اور دوپٹہ چہرے پہ ہے، آ کے کہنے لگی او باغیو، عثمان غنی کو دفن کرنے دو، جنازہ پڑھنے دو، اگر تم اجازت نہیں دو گے ہم محمد کی بیویاں خود عثمان غنی کو جنت البقیع میں دفن کر کے آئیں گے۔ باغیوں نے کہا ہاں اجازت ہے، دن کو جنازہ نہیں لے کے جانا، رات کی تاریکی میں جنازہ لے کے جانا ہے، عام کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ 17 آدمی آئے، رات کا وقت ہے، رات کے 12-1 کا ٹائم ہے، مسلمانوں کو دشمن سے بھی دشمن ہو، مرنے کے بعد سارے اختلافات اس سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عثمان غنی کو رات کی تاریکی میں زیادہ لوگوں کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ باغیوں نے کہا مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور روڑے اینٹیں جمع کر لو، جب عثمان کا جنازہ گزرے تو اوپر سے پتھروں کی بارش کرنا ہوگی۔ او عثمان، میں تیری مظلومیت پہ قربان جاؤں، آج مدینے میں تیرا جنازہ جا رہا ہے۔ مسلمانوں، لوگ دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دشمن کا جنازہ آ جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجن دوست احباب تو پھولوں کی بارش کرتے ہیں، لیکن نبی کے داماد عثمان پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ پتھر چہرے پہ لگ رہا ہے، کوئی رخسار پہ لگ رہا ہے، کوئی لبوں پہ لگ رہا ہے، کوئی پسلیوں پہ لگ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی پتھر کھا کھا کے میت لاش ان کی اٹھ رہی ہے بار بار، اور ادھر سے آواز آتی کچھ حیا کرو، لیکن پتھروں کی بارش زیادہ ہو گئی۔ جب حضور کے روضہ پر کے قریب ان کا جنازہ نکلا، ایک صحابی کی چیخ نکل گئی، عرض کیا کملی والے دیکھو تو صحیح آپ کے مظلوم عثمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ آقا، آپ کے عثمان مظلوم کا جنازہ جا رہا، دیکھیے قوم ابھی بھی معاف نہیں کر رہی، کاش آج آپ ہوتے عثمان غنی کو سینے کے ساتھ لگاتے، لیکن آج سارے دشمن پڑے ہوئے ہیں، جو سجن دوست ہیں ان کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان غنی کا خون کے ساتھ کفن تر بتا رہا ہے، رات کو جا کے 17 آدمیوں نے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ وہ حیا کا پتلا، وہ اسلام کا امیر، وہ مسلمانوں کا امیر المومنین آج دنیا سے رحلت کر کے جنت البقیع میں آرام کر رہا ہے۔ پشاور کے مسلمانوں، کل
قیامت کا دن ہوگا، اللہ سارے شہیدوں کو جمع کر لیں گے اور اللہ فرمائیں گے شہیدوں تمہاری شہادت کا گواہ کون ہے؟ میدان بدر آ جائے گا، ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا یا اللہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کی گواہی میں بدر کا میدان دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کا خون مجھ پہ گرا تھا۔ احد کا میدان آ جائے گا، آ کے عرض کرے گا اللہ احد کے شہداء کی گواہی میں دیتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ شہید ہوئے تھے ان کا خون مجھ پہ گرا تھا۔ مسجد کا مصلی محراب گواہی دے گا اللہ تیرے علی عمر کی شہادت کا خون ہم پہ گرا تھا۔ اللہ فرمائے گا عثمان تیرا شہید ہونے کا گواہ کون ہے؟ عثمان تم بھی اپنا کوئی گواہ لاؤ، ہر ایک شہید کی شہادت کے گواہ پیش ہو گئے ہیں، تیرا گواہ کون ہے؟ عثمان غنی جو خون کے ساتھ تربتر ہوں گے، کپڑے خون کے ساتھ لہو لہان ہوں گے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ میدان بدر میں شہید نہیں ہوا، میں شہید ہوتا میدان بدر میری بھی گواہی دے دیتا۔ اے اللہ احد میں شہید نہیں ہوا، میں احد میں شہید ہو جاتا، میری شہادت کی گواہی احد دے دیتا۔ اے اللہ مسجد میں شہید نہیں ہوا، اگر میں شہید ہو جاتا مسجد کا مصلی محراب میری شہادت کی گواہی دے دیتا۔ یا اللہ کربلا میں شہید نہیں ہوا، اگر میں شہید ہو جاتا آج میری گواہی کے لیے کربلا کی زمین آ جاتی۔ او پشاور کے مسلمانوں میں قربان جاؤں، عثمان تیری جوتوں پہ قربان جاؤں، فوراً اللہ کا قرآن سامنے آ جائے گا، قرآن آ کے عرض کرے گا یا اللہ اے عرش فرش کے مالک، اے کائنات کے مالک، میں تیری عدالت میں حاضر ہوں، کسی کی شہادت کی گواہی بدر نے دی، کسی کی شہادت کی گواہی احد نے دی، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد کا مصلی محراب دے رہا ہے۔ اے اللہ آج عثمان نبی کے داماد کی گواہی میں تیرا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں قرآن گواہی دے گا عثمان ابن غنی، عثمان ابن عفان، عثمان غنی داماد نبی سیدنا عثمان غنی کہو ذی النورین رضی اللہ تعالی، قرآن گواہی دے گا، اللہ ہم گواہ، یہ اتنا مظلوم ہے اس کے گواہی کے لیے بھی کوئی نہیں آ رہا، اللہ اس کی شہادت کی گواہی میں قرآن، رب کا ادا فرشتیوں جی اللہ فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دو، میرے عثمان کو کہو جو دروازہ پسند ہے اسی سے جنت الفردوس میں چلے جاؤ، رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے رضی اللہ تعالی۔ پشاور کے مسلمانوں یہی شہادت دیکھ کے عثمان حضرت حسین ابن علی بھی میدان کربلا میں پہنچے، بچوں کو گرا کرا دیا، چھوٹا سا بچہ علی اصغر کو اٹھایا میدان کربلا میں، حسین ان کو کیوں لائے ہو؟ فرمایا جو ساتھی خود آ کے شہادت کا جام نوش کرتے تھے خود آ کے شہید ہو گئے، جننا خود نہیں آ سکتا تھا حسین ابن علی اٹھا کے لے آئے تاکہ یہ بھی شہادت کا جام نوش کر جائے، شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب کو بتایا، فرمایا زینب خیال کرنا، مجھے معلوم ہو رہا کہ میں آخری وقت میں ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ کہا میدان کربلا میں آ گئے اور حملہ جو ہوا فرمایا ٹھہرو، مجھے ذرا جاتے جاتے نماز پڑھ لینے دو، کہیں ایسا نہ ہو میں نماز قضا ہو جائے تو حوض کوثر پہ اپنے نانے کو کیا جواب دوں گا۔ مسلمانوں ہم نمازیں نہیں پڑھتے، یاد کرو کہ صبح سے 5 وقت کی نمازیں انشاءاللہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز اقتدا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ذہن خیال کرنا، نماز نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت، صبر کا دامن۔ حضرت علی اکبر کو اٹھائے خیمے میں لے آئے،
آواز دی خیر زینب خیمے کا پردہ اٹھاؤ، میں تیرا بھائی اپنے بیٹے کی لاش لے کے آیا ہوں۔ اندر سے آواز نہ آئی، 15 منٹ کے بعد خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، اپنے بیٹے کو کنکروں پہ لٹا دیا، پھولوں کی سیل پہ لیٹنے والا کنکروں پہ لیٹا ہوا ہے۔ زینب کیا بات ہے، اندر سے آواز نہیں آئی، کیا تم نے ماتم شروع کر دیا؟ فرمایا نہیں، اے حسین جے تو مصطفیٰ کا نواسا، میں بھی نبی کی نواسی ہوں، تو اگر علی کا بیٹا، میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ جب تیرا بیٹا آیا شہید ہو کے، میں نے پانی دیکھا، پانی نہ ملا، میں نے زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے شکرانے کے نفل شروع کر دیے تھے۔ فرمایا زینب خیال کرنا، رونا نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ جانے کے بعد ماتم نہیں کرنا۔ آپ آ جاتی ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر، وہی کچھ ہوا جو عثمان غنی کے ساتھ ہوا، شہادت کا جام نوش کر گئے، لیکن باطل کے سامنے جھکے، بلند آواز سے یزید کی بیعت قبول، بلند آواز سے توجہ سے سننا، میں بیعت نہیں کرتا کہ بیعت کیا تھی، اتنا عرض کرتا ہوں یزید کی بیعت کو قبول۔ کیوں کتابوں والے لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی یزید کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، اپنی جان دے دی، خاندان کو ذبح کرا دیا، لیکن غلط خلافت کو تسلیم۔ بلند آواز سے میری طرف توجہ کرنا، اگر حسین ابن علی شہید ہو جاتے ہیں بقول آپ کے یزید کی بیعت کو غلط سمجھ کے تسلیم نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر ابو بکر کی خلافت غلط ہوتی، میرے عمر کی خلافت غلط ہوتی، میرے عثمان غنی کی خلافت غلط ہوتی، جیسے حسین ابن علی ذبح تو ہو گئے لیکن غلط خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اسی طرح علی المرتضیٰ ذبح تو ہو جاتے لیکن اصحاب ثلاثہ کی بیعت کو کبھی تسلیم نہ کرتے۔ معلوم ہوتا ابو بکر کی خلافت پر حق، ابو بکر کی خلافت بلند آواز سے اور بلند آواز سے، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت بلند آواز سے، سیدنا عثمان غنی کی خلافت، علی المرتضیٰ کی خلافت، امام حسن کی خلافت، امیر معاویہ کی خلافت، آہستہ نہیں بلند آواز سے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سارے صحابہ اہل بیت، 1,24,000 صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اکابرین علماء دیوبند، بلند آواز سے اکابرین علماء، تو ان کے دامن کے ساتھ آپ بھی مل جائیں، آپ بھی برحق، آپ بھی۔ اور اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، مل کے کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، کن کے؟ محمد الرسول اللہ کے، بلند آواز سے اور بلند آواز سے، کون کون؟ ابو بکر عمر کہاں لیتے ہیں؟ بولو نا، ماں بھائی نہیں، ماں بھائی نہ بیٹی وہ ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، او لوگو تمہیں تو پتہ نہیں کب جنت ملے گی، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں جنت دے دی، ابو بکر کو دنیا میں جنت دے دی، عمر کو دنیا میں جنت دے دی، میرے گھر سے لے کر میری مسجد کے ممبر محراب تک یہ درمیان والا حصہ جنت کا ٹکڑا، جنت کا حضور کہاں آرام کر رہے ہیں؟ بلند آواز سے مل کے ذرا، اور وہ جو روضہ اطہر ہے وہ کس کا گھر ہے؟ وہ کس کا گھر ہے؟ بولو، اما عائشہ کے گھر کو خدا نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، کہہ دو نا سبحان اللہ بلند آواز سے، کس کا حجرا؟
ایسا کا حجرہ کس کا روضہ بنا بلند آواز سے ان کے حجرے میں کون کون ہے؟ نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق کے چوتھی قبر کن کی ہوگی؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے آج کل اخبارات میں چل رہا کہ انتخاب ہوں گے، ہوں یا نہ ہوں یا اس پہ بحث نہیں، لیکن کہتے ہیں انتخاب 85 مارچ تک مکمل جو بولو۔ اور دوسری چٹھی نکلی ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں ان کا محاسبہ کرو، ان کو کہو اپنے اپنے گوشوارے داخل کراؤ، ان کے پاس کیا ہے، ان کے گھروں میں بولو، ان کے گھروں میں کسی کے گھر سے کچھ نکلتا، کسی کے گھر سے کچھ نکلے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے او دنیا والوں تم بھی اپنے گوشوارے میری عدالت میں داخل کراؤ۔ سب کے گوشوارے داخل ہوں گے، رب کہیں گے ایسا، او ابو بکر کی بیٹی ایسا، او مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ایسا، او ایسا تیری میں عرشوں پہ صفائیاں دینے والا خدا، تم بھی گوشوارہ پیش کرو۔ تمہارا گوشوارہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، قاری صاحب اللہ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حجرے کی چابی دے دیں گے، نہیں سمجھے؟ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں گے، اللہ میں دروازہ نہیں کھولتی، تو دروازہ کھول کے دیکھ لے میرے اندر کیا ہے، میرے اندر۔ جب دیکھا جائے گا جناب محمد الرسول اللہ، جناب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عیسیٰ بن مریم، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں باہر آؤں گا، پھر ابو بکر باہر آئیں گے، پھر سیدنا عمر باہر آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم باہر آئیں گے، سب سے آگے نبی، سب سے آگے، پیچھے بولو ابو بکر، پیچھے بولو یا اللہ یہ کیا فرما من النبیین والصدیقین والشہداء، آگے نبی، درمیان میں ابو بکر عمر، پیچھے بولو پیچھے یا اللہ یہ کیا آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی۔ فرمایا تو کالے منہ والا اگر ابو بکر پہ حملہ کرنے کی کوشش ہوگا میرا نبی آپ آگے ہوگا، دفاع کر لیں گے، کو پیچھے سے حملہ آور کی کوشش کرے گا میرے عیسیٰ کی میں نے خود ڈیوٹی لگا دیا کہ آپ نے تحفظ کرنا ہے، رضی اللہ تعالی۔ یا اللہ ان کو تو آپ لے کے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میرے دونوں سورے ہیں، علماء بیٹھے ہیں لکھا کتابوں میں کہ انسان کے جسم کی مٹی جس قرہ ارضی کے حصے سے لی گئی ہے مرنے کے بعد وہ وہیں دفن ہوں گے۔ قربان جاؤں اللہ نے اپنے نبی کے جسم کے لیے مٹی جس روضہ اطہر سے لی وہاں سے ابو بکر عمر کی مٹی بھی ساتھ لے لی تاکہ دنیا میں بھی ساتھ رہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ بولو یا رسول اللہ، عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جی کیا بات ہے عثمان، آپ تو ابو بکر عمر کو ساتھ لے کے جائیں گے، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا عثمان تمہیں میں اپنی اماں حلیمہ کے قدموں میں سلا دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا قیامت کے دن ابو بکر عمر کو میں لے کے جاؤں گا جنت میں، اور قیامت کے دن عثمان تیرا ہاتھ میری اماں حلیمہ پکڑ کے خود جنت میں لے آئے گی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا، مل کے ذرا، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا